میں جب اپنے عدالتی امور سر انجام دے رہا تھا ہائی کورٹ میں، تو اس وقت ایک جگہ پہ میں نے ذکر کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی کام کرنا چاہیے، اور جو پینشن ہے اس کو بھی کبھی سیلری سمجھ کے کام کرنا چاہیے. کیونکہ میں شاہ صاحب سے یہ کہتا تھا کہ پینشن جو صرف من و سلوہ کی طرح قبول کرنے والی بات ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا نخواستہ انفارم ہو جائیں، کوئی ان کو ڈسیبلٹی ہو جائے، وہ کام کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن وہ سارے پینشنرز جو کام کر سکتے ہیں کچھ، انہیں اس کو سیلری سمجھ کے کام کرنا چاہیے اس کو بھی. اور اس کے پیچھے بڑی دلچسپ بات ہے کہ سیلری جو ہے وہ، اگر آپ لوگ جو زبان کو سمجھتے ہیں، لسانیات کے ماہر ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ سیلری جو ہے یہ سالٹ الاؤنس کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے. اصل میں یہ لفظ تھا سالٹ الاؤنس، اور یہ سالٹ الاؤنس جو ہے یہ پہلی تنخواہ جو ہے یہ رومن سپاہیوں کو دینے سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے تنخواہ کا کوئی تصور نہیں تھا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں وہ جو سالٹ الاؤنس ان کو ملتا تھا، جو سورما اور پہلوان جنگ میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے اور تنخواہ لے لیتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے سالٹ الاؤنس سے وفاداری نہیں کی. تو اردو میں ایک اصطلاح نمک حرام جو ہے وہ اسی سے ہی چل رہی ہے. ورنہ اور بڑی مزے کی چیزیں ہیں دنیا میں جن کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ چینی حرام ہے، یہ گھی حرام ہے. ہم نمک حرام کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ سیلری سے ریلیٹ کرتے. تو جو تنخواہیں ہیں ہمارے جو افزانے ہیں، جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، ان کے بارے میں ہماری یہ سوچ کہ ہمیں اس کو حلال کرنا ہے. تو میں نے اس کو اس طرح سے دیکھا، اور شاہ صاحب کی مہربانی ہے، قاسم علی شاہ صاحب کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا کام کیا جائے، اس میں تو آپ کو بڑی مشکل آئے گی. آپ کیسے کریں گے؟ لوگوں تک آپ کا میسج کیسے پہنچے گا؟ میں نے انہیں کہا جی میں تو ابھی کام کر رہا ہوں، چیف جسٹس ہوں، تو جب ریٹائر ہو جاؤں گا پھر بیٹھوں گا سوچوں گا اللہ میاں کوئی سبب بنائے گا. تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا جی کہ ایک سبب تو ہم بن گئے آپ کے لیے، کہ ہم آپ کا یہ میسج جو ہے یہ ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلا معاوضہ یہ کام کرنا ہے، تو ہم بھی اس کو بلا معاوضہ لوگوں تک لے جائیں گے. اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا سارا جو میکنزم ہے، مجھے تو اتنا کمپیوٹر کا بھی نہیں پتا، اور انٹرنیٹ سے بھی میں اپنے بچوں کی معرفت ہی جڑا ہوا ہوں، مجھے تو اس کو صحیح طرح سے آپریٹ بھی نہیں کرنا آتا. تو اگست میں ہم نے پہلی میٹنگ کی تھی. تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ جو نئے لوگ آپ میں ہیں جو پہلے تشریف نہیں لائے تھے، ایک سیشن ہمارا پہلے ہوا تھا. تو اگست میں جن لوگوں کو ہم نے انٹرنیٹ پہ انوائٹ کرنے کا طریقہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ گوگل پہ 2 فارم ہم نے رکھے تھے. ایک فارم یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے آپس میں، خاص طور پہ میاں بیوی کا، تو آپ اس فارم کو فل کر کے ہمیں بھیج دیں فاؤنڈیشن کے آفس میں. اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں بنیادی جو ہم نے سوال رکھے ہوئے تھے، ان کا جواب آ جائے. سمپل سا فارم ہے 1 پیج. اس کے جواب میں جو لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا، اس میں سب لوگوں کو ہم نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا. اور دفتر سے حوریہ بیٹھی ہیں یہاں پہ، انہوں نے، اور اسلام صاحب نے، انہوں نے فون کیے ان تمام جوڑوں کو جن سے ہمارا رابطہ ہوا انٹرنیٹ کے ذریعے. اگر ان میں سے کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں جن کو ہم نے اپروچ کیا تھا، تو وہ تشریف لائے. اور پھر ایک سلسلہ ہم نے دیکھا کہ چل پڑا کہ بہت سے فارم ہمیں موصول ہوئے، خواتین کی جانب سے بھی، بچیوں کی جانب سے بھی، اور بیٹوں کی جانب سے بھی، ہسبینڈز کا. اور ایک چیز ہم نے اس میں ایڈ کی ہے کہ وہ بچے جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے والدین آپس میں اپنے تعلقات کو مینٹین نہیں کر پا رہے صحیح طرح سے، اور ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ بچے ہیں تو بچے لیکن میچیور ہیں اتنے کہ وہ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں. تو ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ اگر ہمیں چپ کر کے اپروچ کریں گے تو ان کے امی ابا کو بتائے بغیر ان کو ہم بلائیں گے اور ان سے بات کریں گے. تو اس میں جو ہمارے پاس لوگ آنے شروع ہوئے، ان کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا بات چیت کا. تو اس کا فارمیٹ یہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ پہلے ہم اپلیکینٹ سے ہی میٹنگ کرتے ہیں. جس نے اپروچ کیا
उसी को बुलाया और उससे कोई 20-25 सवाल कर लेते हैं, जिससे एक अंदाज़ा हो जाता है मुझे, वो जो मेरा 42 साल मैंने इस शोबे में गुजारे हैं, कि किस तरह से क्या पूछना ज़रूरी है, तो पता चल जाता है कि ये इनके डिस्प्यूट की नोयत क्या है। लेकिन वो वन साइडेड स्टोरी होती। उसके बाद हम दूसरे फ्रीक के 3-4 नंबर मैं ले लेता हूँ कि आप मुझे अपने हस्बैंड का या अपनी बीवी का नंबर दे दें, उनके वालिदैन का नंबर अगर देना चाहें वो दे दें, भाइयों का नंबर देना चाहें, या ख़ानदान में कोई ऐसा आदमी जो आप समझते हैं कि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, उसका नंबर दे दें। तो वो जो सारे हमारे पास नंबर्स इकट्ठे होते हैं, उनको बारी बारी ये जो फाउंडेशन में हमारे बच्चे बैठे हैं अप्रोच करते हैं, और उनमें से जो रज़ामंद हुए हमसे बात करने के लिए, तो उनसे फिर बात करके उनको भी बुला लिया अगली मीटिंग में, और फिर तीसरी मीटिंग में दोनों को इकट्ठा भी बुलाया। मेरा जो टारगेट था इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए कासिम अली शाह साहब के साथ मिलके, वो ये था कि हम अगर 1 महीने में एक ख़ानदान को जोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हमारी पूरी कामयाबी है। हम बहुत खुश हैं इस बात पे। लेकिन अभी इस्लाम साहब आपको बताएंगे कि अभी तक अल्लाह का इतना करम और फजल इस सारे प्रोग्राम में शामिल हुआ, और मेरी तवक्को से बढ़ के हमने 4 महीने में 20 तकरीबन ख़ानदानों को आपस में मिला दिया है और वो इकट्ठे रह रहे। ये इसमें कोई कमाल हमारा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जो मैं भी आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये बात मैं दिल से इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये अंदर की बात है कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये उन्हीं लोगों को उनकी दुआ के कबूल होने का वो मरहला है कि जिसमें हम लोग सबब बन रहे हैं कि मैं या कासिम अली शाह साहब या इस दफ्तर के बच्चे जब उस ख़ानदान को जो 2-2 साल से 4-4 साल से 6-6 साल से लोग अदालत में थे, और जब मैं बहुत बखूबी समझता हूँ कि अदालत ऐसे डिस्प्यूट्स की जगह है ही नहीं, मियाँ बीवी के झगड़े का अदालत में क्या काम। मैं जो उस अदालत के सबसे बड़े मनसब से उठ के आया हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बात कि अदालत है ही नहीं है वो जगह जहाँ पे मियाँ बीवी का झगड़ा या उनके बच्चों के बारे में कोई डिस्प्यूट डिस्कस हो, वहाँ लोग बैठे हों और एक बच्ची खड़ी हो, वो आके अपना रोना रोए, कोई खामंद आके उस पर इल्ज़ाम लगाए या बीवी अपने खामंद पे इल्ज़ाम आयद करे। ये वो जगह है नहीं, वो एक अवामी सी जगह है जहाँ पे वो बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे या तो मज़लूम हैं या वाकई ज़ालिम हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्हीं अदालतों में बैठे हुए हैं, उन्हीं अंदर बेंचों पे बैठे हुए हैं, जो इन सारी बातों से बहुत लुत्फ़ ले रहे। हमारे जो बहुत से काबिल एहतराम वकला हैं, उनमें से भी 2 किस्म के वकला हैं। एक वो हैं जो अपने सिस्टम के, अपने इल्म के और इस सारे निज़ाम के दोस्त हैं, जो ये चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वकील हैं नहीं, शौक़ से नहीं आए, उन्होंने इसको बतौर कारोबार अपना लिया और फिर उसमें उन्होंने कोशिश की कि बस ये बंदे आ गए हैं तो अब ये अदालत में ही रहें, इधर ही रुके रहें, जब तक कोई नया बंदा नहीं आ जाता ये जाए ना। तो उससे लोग साल हर साल से अदालतों में अपने मामलात को लेके बैठे हुए हैं। बड़ी इस पर स्टडीज़ किए हैं, बेशुमार इस पर रिसर्च वर्क हुआ है, इस पर बड़े बड़े जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बड़ा पाकिस्तान में काम किया हुआ है। आप देखिए उनकी रिपोर्ट्स के वजूहात क्या हैं मुकदमात के लंबा होने की। तो मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो सारा प्रोसेस था, इसमें जो हमारी कामयाबी है ये हमारी तवक्को से ज़्यादा है। लिहाजा हमने फ़ौरी तौर पे ये ज़रूरत महसूस की कि हमें इस तरह का एक और सेशन भी करना चाहिए, और ऐसे हम ख्याल दोस्तों को बुलाना चाहिए कि जो इस पैगाम को, इस मामले को आगे लेके जाएं। ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम इंटरनेट के ज़रिए लोगों को अप्रोच करते हैं, ये एक महदूद सिस्टम है। जिन लोगों को बेचारों को इंटरनेट का भी नहीं पता, जिन लोगों को फ़ोन का भी नहीं पता सही तरह से कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और हमारे पास और कोई ज़रिया है नहीं उनको अप्रोच करने का, तो फिर उन लोगों के लिए मदद की ज़रूरत है, तमाम ऐसे लोगों की जो इस मैसेज को उन तक पहुंचा सके। कुछ भी नहीं करें, सिर्फ जाके
ایسے لوگ جو ان کی نظر میں آئیں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، عدالتوں میں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کے بچے برباد ہو رہے ہیں، وہ ان کے کچھ لگتے ہوں یا نہ لگتے ہوں. یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے کہ میں صرف اپنے لگنے والوں کا ہی ہمدرد ہوں. بہادری تو میری یہ ہے کہ جو میرے کچھ نہیں لگتے ان سے بھی میں بات کروں اور ان کو بھی کوشش کروں کہ ان کو میں راغب کروں کہ وہ صلح کی طرف آئیں. کیونکہ کسی عورت کا طلاق کا کیس جب میں نے ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ کیا اس کے حق میں، تو ایک لمحے کے لیے مجھے نہیں لگا کہ وہ جیت گئی. سال ہر سال دھکے کھانے کے بعد، 5 سال 10 سال کے بعد، اگر ایک عورت کو بیچاری کو اس کا حق مہر کا کیس اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس کو طلاق مل گئی یا اس کا جہیز کا سامان واپس کرنے کا حکم مل گیا 10 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد، تو وہ کیا جیتا اس نے؟ تو یہ وہ کیس ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس میں ہار زیادہ ہے، اس میں جیت ہے ہی نہیں. اگر میرے بچوں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے اور ہم دونوں اپنی اپنی انا کے خول میں بندھے ہوئے ہیں، ہم اس خول کو توڑ نہیں پا رہے، ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے، تو ہم دونوں ہی ہار گئے. اس میں ایک جج کا ایز اے تھرڈ پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کر دینا یہ کسی کے حق میں نہیں ہوتا. اگر کوئی میٹریمونیل ڈسپیوٹ میں، خاندانی تنازع میں عدالت سے یہ سوچ کے نکلے کہ آج اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، تو میں ان لوگوں کو کوئی عقل مند لوگ نہیں سمجھوں گا. وہ بیچارے ہار کے صرف ایک مقدمہ جیتے ہیں وہ، اور وہ بھی نہیں جیتے، ان کے وکیل صاحب مقدمہ جیتے. ایک وکیل صاحب ہیں، ان کا کیریئر ہے، انہوں نے ایک مقدمہ داخل کیا عدالت میں، اور پھر ان کو ایک دن جج صاحب نے بتایا کہ میں نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، آپ کے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو یہ کامیابی جو ہے، یہ جیت جو ہے، یہ وکیل صاحب کی ہے. یہ جیت میرے اس جج صاحب کی بھی ہے جو عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے ہر مہینے کے بعد لکھ کے بھیجنا ہوتا ہے ہائی کورٹ کو کہ میں نے اس مہینے میں اتنے کیسوں کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ ان کی جیت تو ہے، لیکن فریقین کی جیت نہیں ہے. وہ لوگ جو ہمارے پاس آئے اور جب ہماری ان کے ساتھ بات شروع ہوئی، تو آپ یقین کریں کہ جو سب سے مؤثر بات ہوئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی، اب میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز فگرز ہیں جو ابھی اسلام صاحب آپ سے شیئر کریں گے، کہ جن لوگوں کو ہم نے بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی، تو جو پہلی ہی بات ہے، جو ہمارا تھیم ہے اس سارے آسک پروجیکٹ کا، وہ ہرگز پیرنٹس اورینٹڈ نہیں ہے. ہم یہ میاں بیوی کے لیے اس سارے کام کو نہیں کر رہے. اس کا جو بیسک محور ہے، جو بنیاد ہے اس سارے تھیم کی، اس پروجیکٹ کی، وہ اس جوڑے کے بچے ہیں. اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جتنے کرمنلز ہیں ہمارے ارد گرد، ان میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ٹوٹے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سارا کام جو ہے، جس کے لیے میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، 64 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو اس کو زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلا سکتا. جتنی میری ہمت ہوگی، جب میں نے پہلے ہی کہا کہ انفارم ہونے تک تو میں چلا سکتا ہوں اس کو، لیکن ہیومن لائف میں، انسانی زندگی میں انفرمٹی بھی ایک چیز ہے، ایک ریئلٹی ہے. خواہش میری یہ ہے کہ ہم لوگ آنکھیں کھول کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان کو تلاش کریں جو لوگ بے وجہ سے آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور اٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف میاں بیوی تک محدود نہیں ہے بات. پروجیکٹ ابھی میاں بیوی کی حد تک رکھا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے اس پروجیکٹ میں اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم باقی ڈسپیوٹس جو ہیں وہ بھی اس میں لے کے آئیں. ابھی بھی ہمارے پاس یہ بہت رش ہے اس وقت. یہ 4 مہینے میں 150 سے زیادہ خاندانوں نے ہمیں اپروچ کیا.
تو یہ سب لوگوں کی بات ہم سن کے ان کے سارے معاملات کو ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو محدود کیا ابھی سر دست، لیکن جلد ہی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں لوگوں کے کرایہ داری کے مسائل، لوگوں کے اور جو چھوٹے موٹے پراپرٹی کے معاملات ہیں جن کو ریزولو کیا جا سکتا ہے اس کی طرف لے جائیں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے یہ لوگوں کی صلح کرانے والی اور ڈسپیوٹس کو میڈییٹ کرنے والی کہ جو کوئی نئی بات ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے اور یہ بہت جدید بات بھی ہے۔ آپ لوگ نوٹ کریں اور اپنے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے چیک کریں، امریکہ میں 95% مقدمات جو ہیں وہ میڈیشن میں حل ہوتے، 100 میں سے 95 مقدمے جج کے پاس نہیں جاتے، لوگ عدالت سے باہر ہی طے کر لیتے۔ میں نے اپنے وکلا دوستوں کو پچھلے سیشن میں ایک آئیڈیا دیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس پہ کچھ لوگوں نے مجھے بہت پازیٹیو رسپانس دیا، میرے بچوں نے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے دفتروں کے باہر ایک بورڈ یہ بھی لگا دیں اپنے نام کے ساتھ کہ میں آپ سے فیس لوں گا، ایک مناسب فیس، اور میں آپ کی دوسری جو فریق ہیں ان کو اپروچ کر کے کوشش کروں گا آپ کا ڈسپیوٹ عدالت میں جائے بغیر ریزالو ہو جائے۔ یہ امریکہ میں اس وقت ہو رہا ہے، ان کو ہم میڈیٹرز آفیسز کہتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں، بڑی فیسیں لیتے ہیں، لیکن عدالت میں نہیں جاتے۔ آپ دو لوگوں کو آپس میں میز پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے 95% میں نے آپ کو بتایا 95% تنازعات جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں۔ اور دنیا کے ایسے ملک میں جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ شعور بھی لوگوں میں بہت زیادہ ہے لیکن تنازعات بھی بہت زیادہ ہے، جوں شعور بلند ہوتا ہے تو تنازعات کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ یہ صرف خانگی معاملات ہیں کہ جس میں شعور کی پستی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس میں شعور بڑھتا ہے تو صلح ہوتی ہے، لوگ جڑتے ہیں۔ تو جو ہم نے اس کو جب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے تو جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی وہ یہ آئی ہے کہ انا کا مسئلہ ہے لوگوں کا، انفارچونیٹلی۔ شروع میں نے محسوس کیا کچھ کیسز میں کہ مالی معاملات بھی بہت اہم رول پلے کرتے ہیں خاندان کی زندگی پہ، مالی وسائل کم ہیں اور جو ہماری بیٹیاں ہیں گھروں میں وہ کسی نہ کسی وجہ سے چاہتی ہیں کہ ان کی انڈیپینڈنس ہو، وہ علیحدہ سے رہیں یا کم از کم ان کا کچن علیحدہ ہو۔ لیکن آپ یقین کریں کہ گریڈ 18 تک کے لوگوں کے ساتھ جو میری ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے مجھے جو اپنے بجٹ بنا کے دیے ایماندار لوگوں نے، وہ ایک گھر میں 2 کچن نہیں چلا سکتے۔ یہ ہمارے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو مالی معاملات ہیں لوگوں کے، اس میں یہ ریئلٹی ہے کہ بہت اچھی مناسب انکم والے لوگ بھی وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیرنٹس کو رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ، ہم ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم 2 گھر بنا دیں، علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو سامنے ہمارے پاس کیس آئے، اس میں اکثر بچیوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں اگر علیحدہ گھر مل جائے تو ہمارا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کو بھی ڈیپ روٹڈ جا کے دیکھا میں نے کہ ان سے بہت غریب لوگ جو میرے سامنے یہ رونا رو رہے ہیں اپنے علیحدہ گھروں کا، ان سے بہت غریب لوگ وہ ایک ہی گھر میں کئی خاندان اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو وہاں بھی میرا یہ انالیسز ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے، آپ کا مختلف بھی ہو سکتا ہے، کہ وہاں بھی الٹیمیٹلی بات انا کی آتی ہے۔ اگر لوگ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سپیس دیں تھوڑی سی، ہم سب، تو پھر شاید ان معاملات کو بھی ہم بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کام جس طرح سے شروع ہوا ہے اور جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے جائے، میری خواہش ہے یہ، اور میری اس خواہش میں اب آپ کی خواہش بھی شامل ہے۔ آپ کا یہاں آ کے بیٹھنا جو ہے، یہ آپ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں آئے، آپ میں سے کسی دوست کو اس میں اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہے نہیں ہے۔ اس میں آپ کا یہاں تشریف لانا اتنی دور سے، آپ کا یہاں کے بیٹھنا، آپ کا میری بات سننا، جس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ختم کروں اور پھر آپ کی بات سنوں اور آپ کے ساتھ ڈائلاگ ہو میرا، یہ ساری کوشش جو ہے یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے۔ آپ میں سے کسی ایک آدمی کے پاس میرے اس سوال کا جواب نفی میں نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو جو آپس میں ناراض ہیں۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا اپنے دماغوں میں کہ ہم نے کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا،
یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور خاص طور پہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے میاں بیوی کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دینا. اگر یہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ہم لوگ اس طرح لا تعلق ہو رہے ہیں, تو ہماری لڑائی میں کون صلح کرائے گا؟ ہم تو بندھے ہوئے ہیں سارے. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی صلح نہیں کرا رہا تو جس دن وہ اپنی بیوی سے لڑ پڑے گا تو کہاں جائے گا؟ تو ہم لوگ اگر کوشش کریں اور دیکھیں ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو موجود لوگ ہیں, آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی کلاس میں ایسے لوگ ہیں, آپ اپنے محلے میں دیکھیں, آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے خاندان میں لوگ ہیں جن کے درمیان کھچاؤ ہے, اور وہ کھچاؤ جو ہے وہ صرف نان ڈائلاگ کی وجہ سے. ہم لوگ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ اپنی زندگی کا نچوڑ ہے, آپ کا اپنی زندگی کا نچوڑ ہے کہ جہاں آپ نے بات کر لی, جہاں آپ نے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیا اور کسی نے سن لیا, تو پھر آپ کا وہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے اپنی بات پوری کر دی اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. مسئلے کے حل کے لیے بار بار ڈائلاگ کرنا ضروری ہے. جتنے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں سب کے ساتھ ایک ہی کام کیا ہے. یہ جو بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی ایک آفس سے ساتھ میری مدد کرنے کے لیے, تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ دو جو میاں بیوی آ رہے ہیں, ان کے پاس دونوں کے پاس ایک ایک کلاشنکوف ہے جس میں 32 گولیاں ہیں بھری ہوئی, اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ گھروں سے اٹھ کے آ رہے ہیں, غصے میں ہیں. تو اب انہوں نے آ کے جو کرنا ہے وہ یہ کہ ان دونوں نے, ہم نے ان کی مدد کرنی ہے کہ یہ اپنی اپنی کلاشنکوف میرے اوپر خالی کر دیں. جب وہ ان کی وہ 32 گولیاں میں کھا لیتا ہوں تو آپ یقین کریں مزید کچھ باقی نہیں رہتا, پھر ان کی صلح ہو جاتی. اصل میں بات ہی بڑاس کی ہے, اندر لوگ بھرے ہوئے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں ہر دوسرا بندہ بے وقوف لگتا ہے, ہم خود کو عقل مند سمجھتے ہیں. تو جب کبھی بیٹھ کے ایک میز پہ کسی تیسرے بندے کی مدد سے آپ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت مثبت اور اچھے نتائج اس کے نکلتے ہیں. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, یہ تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا ہم نے کہ جب لوگ بیٹھ گئے, جب ہم نے ان کی بات سن لی, انہوں نے ہم سے اپنی بات کر لی, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. بہت اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ جو اس طرح کا میڈیشن کا سسٹم ہے صلح کرانے کا اپنے پرائیویٹ لیول پہ, اس میں کوئی عدالت انوالو نہیں ہے, لوگ عدالت میں ہیں, ان کے مقدمات ہیں, وہ لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. میں اپنے تجربے کی روشنی میں ہر آنے والے کو اس کا مقدمہ دیکھ کے پڑھ کے یہ بتا سکتا ہوں, اور یہ ہر نوجوان وکیل بھی یہ کام کر سکتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں ٹائم کتنا لگے گا, کتنے سال لگ جائیں گے اس مقدمے کو ہمارے عدالتی نظام میں. یہ میں لکھ دیتا ہوں کاغذ پہ. اس پہ کاسٹ کتنی آئے گی. ایک عام آدمی ایک عام سے وکیل کے پاس بھی اگر جائے گا تو ایک الٹیمیٹ عدالت میں جانے تک, آخری عدالت میں پہنچنے تک اس پہ خرچہ کتنا آئے گا. اور تیسری چیز میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق آپ کا یہ ممکنہ نتیجہ نکلے گا, کیونکہ آپ کا دعویٰ بھی میرے سامنے ہے, جواب دعویٰ بھی میرے سامنے ہے, آپ دونوں بھی میرے سامنے ہو. اب یہ 3 چیزیں اگر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور دستخط کر کے دے دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر ایک گنجائش پیدا ہوتی ہے یہ سوچنے کی کہ ہم آخر اس لیٹیگیشن میں ہیں کیوں. تو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم صرف اپنی انا کے لیے اس لیٹیگیشن میں ہیں, تو ہم سب لوگوں نے جو اس کے پروگرام سے ہم متفق ہیں, ہمارا اتنا صحیح کام ہے کہ ان کی انا کا وکیل نکالنے میں ان کی مدد کریں. اس میں جو نیت ہے, یہ لڑنے جھگڑنے والوں کی نیت سے معاملہ ریزالو نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ اگر ان کی نیت سے معاملہ ریزالو ہو تو ہمارے تک آئے نا, وہ تو خود ہی گھر میں بیٹھ کے ریزالو کر لے. تو یہ ریزالو ہوتا ہے اس آدمی کے اخلاص سے جو ان کی سامنے بیٹھ کے, وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کلاشنکوف کی گولیاں کھانے والا, ان کا غصہ سننے والا, دونوں کی بات سن کے اور اس کو پھر ایک اس طریقے سے ان دونوں کے ساتھ کرنے والا کہ ان کی صلح ہو جائے. ریسنٹلی ایک کیس ہے, ہم آئیڈینٹی بالکل رکھتے ہیں, ڈسکلوز نہیں کرتے, بہت رازداری کا کام ہے یہ سارا. ہر بیٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, بچیاں تو بہت ڈرتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی میرے خاوند کو اگر آپ نے بتایا میں آپ کے پاس آ کے یہ رونا رو رہی ہوں تو وہ اور ناراض ہو جائے گا.
تو پھر بڑی کوشش کر کے بڑے طریقے سے ہم اس کے خاوند سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ بات پتہ چلیے، آؤ آپ کی صلح کراتے ہیں، آپ کو اکٹھا ایک گھر میں آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک جوڑا تھا جس میں دونوں انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ایک میجر سے بھی اوپر کے درجے کے لوگ تھے خاوند جو ہیں، اور بیگم جو ہیں وہ ڈاکٹر تھی۔ تو 2 سال سے وہ جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا جی میں تو اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، 2 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو میں نے باتیں سنی ہیں دونوں کی علیحدہ علیحدہ، آپ دونوں اتنے ہمبل ہو، اتنے اچھے ہو، تو یہ جھگڑا کیا ہے آپ؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ایک تایا جی تھے بزرگ، انہوں نے شروع میں پہلے ہفتے میں صلح کرانے کی کوشش کی، تو وہ صلح کا جو میں نے اس کو اس لیے نوٹ کیا ساری بات، اور اپنے بچوں سے کہا فاؤنڈیشن میں اس کو نوٹ کر لیں، کہ انہوں نے کہا کہ تایا جی نے جا کے مجھ سے کے پہلے بات کی، انہوں نے کہا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تایا جی بھی میرے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، میں تو بڑا اس کا خیال رکھتا ہوں، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے چلی گئی بچوں کو لے کے۔ انہوں نے کہا نہیں تم نے بڑا ظلم کیا اس کے اوپر۔ نہیں میں نے کیا ظلم کیا؟ تم نے تو اس پہ تشدد کیا ہے، تم نے مارا بھی ہے اسے، تم مرنے لگے تھے، قتل کرنے لگے تھے اسے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو بالکل اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی نہیں ہمارے گھر میں، آپ مجھ سے قسم لے لیں ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ چلا ایسے ہی ہوا ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے؟ میری بیوی نے کہا ہے، یہ وہ تو کہہ ہی نہیں سکتی یہ بات۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہاری بیوی کی والدہ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے میں بدتمیزی کی، میں نے کہا جی وہ خاتون تو ہیں ایسی، وہی تو ہمارا گھر نہیں آباد ہونے دے رہی، اور ان کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ تو 2 سال سے ہم دھکے کھا رہے ہیں، عدالت میں ہیں ہم۔ تو اس خاتون نے بڑی زیادتی کی ہے۔ تو تایا جی نے وہاں سے اٹھ کے جا کے تو ماں بیٹی دونوں سے جو ملاقات کی تو جا کے بتایا کہ وہ جو تمہارا داماد ہے وہ تو ملزم ہی تمہیں بنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑی خطرناک خاتون ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا میرے گھر کا۔ اب وہ صلح کرا رہے ہیں نیک نیتی سے، وہ تایا جی ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ صلح کرا رہے ہیں، اور ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا یہ جو عمل ہے یہ اس کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہیں یا اس آگ کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بالکل یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں نے ایک نیتی سے ان کی صلح کرا رہا ہوں، اور اس کے 2 سال بعد پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، اور بات بڑھتی چلی گئی، عدالت میں چلے گیا۔ جو وکیل صاحب دعویٰ لکھتے ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وکیل صاحبان، یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ عدالت میں جو دعوے دائر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا کیس نہیں ہوتا اپنا جن کی طرف سے دائر ہوتے، کچھ چیزیں بنی بنائی پڑی ہوئی ہیں عدالتوں میں، ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں کہ جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ میری کورٹ میں ایسے کیس ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں کہ ایک خاتون آئی سیکریٹریٹ کی 20ویں گریڈ کی آفیسر، تو اس نے کہا کہ میں اپنے خاوند سے میرا یہ جھگڑا ہے۔ میں نے کہا آپ کا یہ جھگڑا تو ہوگا، لیکن یہ جو آپ نے 2-3 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں بڑے خطرناک ہیں، تو میری تو خواہش تھی آپ کی صلح ہو جائے، لیکن اگر یہ باتیں ہیں تو پھر تو آپ کی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں میں نے لکھا کچھ بھی۔ میں نے کہا پڑھو۔ اس نے پڑھا، نیچے دستخط ہوئے ہیں، ایفیڈیوٹ لگا ہوا ہے، اور اس بیچاری نے اس میں سے کوئی بات نہیں کی۔ وکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا، یہ تو آن ہی نہیں کر رہی آپ کا کیس۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ضروری ہوتا ہے، اس طرح کی گراؤنڈز لکھنی پڑتی ہیں۔ تو ایک مینٹیلٹی ہے، ایک ہمارا خیال ہے عدالتوں میں خاص طور پہ کہ ہمیں توپ کے لائسنس کے لیے درخواست دیں گے تو پسٹل کا لائسنس ملے گا۔ تو جو بات کو بڑھا کے آپ بیان کرتے ہیں اور نیچے اپنا بیان حلفی لکھتے ہیں، آن اوتھ کہتی ہے ایک عورت یا مرد کوئی بات، ہر بندہ اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، ہر بیوی اپنے خاوند پہ، آپ ان دعووں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ان کا گھر کا معاملہ ہی نہیں ہے، کیس ہی نہیں ہے ان کا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ سے ساری شیئر بھی نہیں کر سکتا یہاں پبلکلی، کہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اور وہ لکھ کے لے آتے ہیں وکلا صاحبان، اور عدالتوں میں جب وہ کیس چلتے ہیں پھر وہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہاں پھر اس کو انکریج کرتے ہیں کہ تم نے اگر طلاق لینی ہے تم بتانا ہے تم نے کہ مجھے مارا تھا اس نے، اور میرے جسم پہ سلاٹیں پڑ گئی تھی، وہ میری ہمسائی ہے جو میری گواہ ہے وہ بھی آ کے بتائے گی آپ کو۔ وہ کہتی ہے اس نے تو کبھی مجھے مارا نہیں۔ کہتے نہیں پھر طلاق نہیں ملنی تمہیں، ورنہ تمہیں پھر حق مہر سے محروم ہونا، پھر خلا ملے گا تمہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو عدالتوں میں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو اسی لیے اس کو ہم جب ان الزامات سے نکل کے بات کرتے ہیں فریقین کے ساتھ،
تو پھر وہاں پہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ایک آسان ماحول بنتا ہے یہاں بیٹھ کے. میں اپنے گھر میں بھی لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، وہاں میرے پاس کوئی آنا چاہے، میں تھوڑا سا دور رہتا ہوں DHA میں، لیکن یہاں فاؤنڈیشن میں ہر ہفتے کو ہم بیٹھتے ہیں، 3-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے تب بھی بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی بات سنتے ہیں. اور جب وہ سن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے. جو ہمارے بزرگ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مد نظر اپنا ایک چھوٹا سا میڈیشن سینٹر بنا دیں. وہ کہہ دیں لوگوں سے کہ میں لوگوں کی صلح کراتا ہوں. اور اگر ایسے بزرگ جو اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنی کمیونٹی میں لوگوں کی ریٹائرڈ، خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ہمارے دوست، وہ اگر یہ کام شروع کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ آپ کو اپروچ کریں. لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ نہ فریقین کی نیک نیتی سے معاملہ حل ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری فاؤنڈیشن کی ایفرٹ سے ہوتا ہے. یہ ہوتا تو تبھی ہے جب ان کو کسی کی طرف سے دعا ملتی ہے اور معاملے میں حل ہونا ہوتا ہے اور اللہ کا فضل اور کرم شامل ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کا سبب بنیں گے تو وہ جو خوشی آپ کو ہوگی اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس کا والیوم کتنا بڑا ہے. اس خوشی کا جو پیمانہ ہے وہ صرف آپ کے دل سے جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو اچھا کام ہوا ہے. بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ اس لیے کہتا ہوں میں، ہے شرمندگی والی بات میرے لیے اس کو اظہار کرنا بار بار، کہ وہ 50,000 کیس میں نے فیصلہ کیے بطور جج، لیکن جو خوشی مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے ہوتی ہے جو صلح کر کے جاتے ہیں یہاں سے، روتے ہوئے بچے جب ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں یہاں سے، تو بڑا ہی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور یہ جو خوشی ہے اس کا کیا، اس کو آپ کیسے ناپ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کے ساتھ جب یہ کیفیت ہوگی، جس وقت جب آپ اس عمل میں شامل ہوں گے ہمارے ساتھ، جب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے کہنے سے، آپ کے سمجھانے سے لوگ سمجھ گئے اور وہ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. تو جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس آئے جن کی ہم نے صلح کرائی، تو انہوں نے سب نے ایک بات بڑی انسسٹ کر کے پوچھا کہ اس کی کوئی فیس ہے؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی ایک فیس ہے اور وہ آپ کو دینی پڑے گی، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو بڑا گناہ ہوگا اس کا. انہوں نے کہا جی کیا فیس ہے؟ تو اس کی میں نے ایک فیس رکھی ہے کہ دونوں میاں بیوی، خاتون کسی اپنی ارد گرد کی عورت کا اور مرد اپنے ارد گرد کے کسی مرد کا، اس کے گھر میں صلح کرائیں، راضی نامہ کرائیں، اس کے قوائف میں دیں. ہم یہ فیس ادا کرنے والے اپنے دوستوں کا نام، ان لوگوں کا نام صیغہ راز میں رکھ کے جن کی وہ صلح کرائیں گے، اس کی ہم یہاں اپنے فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں گے. ہم ان کو بلا کے اس طرح کی کسی تقریب میں ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان لوگوں نے ہماری فیس ادا کی ہے. اس کے علاوہ کوئی فیس ہے نہیں. میں اپنی بات کو مختصر مزید کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو سارا عمل ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک بات بڑی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پرائیویٹ لیول پہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا قانونی حیثیت کیا ہے. کچھ بچے ہیں جو ینگ وکیل ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح والنٹیئر کیا ہوا ہے، ان کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. اور وہ بچے جو ہیں وہ جب صلح ہو جاتی ہے تو وہ ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں عدالت میں، خود کوئی فیس نہیں ہے ان کا، ان لوگوں سے میٹنگ بھی ہونا ضروری نہیں ہوتا، ان کی طرف سے دعویٰ دائر ہوتا ہے، پھر اس کا ایک جواب دعویٰ ہم تیار کرتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ لکھ کے ان کو دیتے ہیں جو دونوں وکلاء عدالت میں لے جاتے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے عدالت. اور جج صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک پورا میچور کیس بنا بنایا مکمل ان کے پاس آیا ہے اور وہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرتے، بعض اوقات 2-3 دن میں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو پورا قانونی تحفظ ہم اس طرح سے فراہم کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے یہ کیا ہے احتراماً کہ اس پروجیکٹ کو بالکل ہی ہم چونکہ والنٹری بیسس پہ کر رہے ہیں تو اس میں جو تھوڑا سا کوئی 100-200 روپے کا یا 50-60 روپے کا کوئی ایکسپینس آتا ہے وہ بھی ہم پارٹی سے نہیں لیتے. ہم نے ان کو بھی منع کر دیا کہ وہ پیسے بھی وہ نہ دیں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں نے ان ینگ لائرز کے ساتھ بات کی
تو ان بچوں نے کہا کہ سر ہم نے آپ کی پینشن سے یہ پیسے نہیں لینے، ہم اپنی پاکٹ منی میں سے دیں. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ہم مل جل کے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. میں اسلام صاحب سے ادھر ہی ہیں، وہ آپ کو بھی بتا دیں گے کہ پچھلے 4 مہینے میں ہم نے کیا کہ اس کے بعد آپ کے سارے جو سوال ہیں ان کا میں آپ کو انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، تاکہ ہم اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں اور آج ہم بیٹھے ہیں تو اس کا کچھ اچھا نتیجہ نکال سکیں جو مزید بہتر ہو سکے. تھینک یو.